جی دوستوں، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ روز یعنی 10 مارچ ڈی جی ISPR نے ہمیں بتایا کہ 9 مارچ کو بھارت سے ایک میزائل یا پروجیکٹائل اڑا اور وہ تقریباً 207 میل کا سفر طے کر کے ہمارے علاقے میں پاکستان میں میاں چنو میں جو خانیوال ڈسٹرکٹ میں ہے وہاں گرا۔ اب یہ آبویسلی ہماری ایئر اسپیس کی وائلیشن تھی، اور پھر کل ہمارے وزارت خارجہ نے بھارت کے جو یہاں ناظم الامور ہیں اسلام آباد ان کو طلب کیا اور احتجاج اپنا رجسٹر کروایا اور کہا کہ ہمیں آپ ایکسپلین کریں کہ یہ کیوں ہوا۔ اب کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ ہم جب واچ کر ہی رہے تھے، ہمیں معلوم تھا کہ یہ ایک میزائل یا جو بھی اس کو آپ کہہ لیں وہ وہاں سے اس کو چھوڑا گیا، تو ہم نے پاکستان کی حدود میں یا ایئر اسپیس میں تقریباً 100 کلومیٹر سے زیادہ کیوں آنے دیا اس کو، ہم نے اسی وقت اس کو کیوں نہیں شوٹ ڈاؤن کیا۔ اب اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کروز میزائل تھا، سپر سونک کروز میزائل۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کروز میزائل 40,000 فٹ کی بلندی پہ اڑتا ہے یا نہیں، اس کو کیونکہ کروز میزائل یوزلی بڑا لو فلائی کرتا ہے تاکہ وہ ریڈار وغیرہ کو اس سے ڈیٹیکٹ نہ کر سکیں، اور یوزلی مثلا ٹوماہاک ہے US کا جو کروز میزائل ہے وہ 100 سے 300 فٹ کی بلندی پہ فلائٹ کرتا ہے۔ تو اب مجھے نہیں اس کے بارے میں معلوم، لیکن جو بھی ہے بھارت نے ہماری ایئر اسپیس کی خلاف ورزی تو کی ہے۔ اب اگر 40,000 فٹ کی بلندی پہ وہ تھا اور اگر یہ بیلسٹک میزائل تھا تو پھر بھی بھارت نے، اب معلوم نہیں ہے کہ بیلسٹک تھا کہ نہیں، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 5 اکتوبر 2005 کا ایک بائیلیٹرل ایگریمنٹ بھی ہے، جس کے تحت جب بھی ہم بیلسٹک میزائل کا فلائٹ ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو پہلے سے نوٹیفائی کرتے ہیں، پہلے سے بتا دیتے ہیں، تقریباً 72 گھنٹے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ بھئی ہم یہ اس دن اور یہ فلائٹ کا روٹ ہوگا، یا یہ تو ہم اس الٹیچیوڈ پہ یا جو بھی ہے پوری ڈیٹیلز ہم دے دیتے ہیں ایک دوسرے ممالک کو، اور ابھی تک یہ ایگریمنٹ اس کو آبزرو کیا جا رہا ہے۔ جب بھی ہم کوئی بیلسٹک میزائل کا فلائٹ ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم نوٹیفائی کر دیتے ہیں بھارت کو، اور بھارت بھی ہمیں کرتا رہا ہے۔ تو یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں بھارت کی ایک آبدوز بھی ہم نے اپنے کوسٹل واٹرز جو ہے ایریا میں اس کی ڈیٹیکٹ کیا تھا اور پھر وہ چلی گئی، لیکن اب یہ اس واقعے کا ہونا بھی ایک پریشان کن سی بات تو ہے، اور خدشات بھی ہیں، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو 22 فروری 1994 کو بھارت کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی تھی کہ جو آزاد جموں اور کشمیر ہے اس کو ہم نے واپس لینا ہے، اور اب جب کہ رشیا نے یوکرین پہ ایک آپریشن کیا ہے، اور جو خاص طور مشرقی یوکرین کے علاقے ہیں لوگانسک اور دنیسک، وہاں پہ اب چونکہ انڈیپینڈنٹ یا انہوں نے اس کو انڈیپینڈنٹ دونوں اسٹیٹس کو تسلیم بھی کر لیا رشیا نے، تو شاید بھارت کو اس سے بھی انکریجمنٹ ملی ہو، اور شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ بھارت نے جو روس کے خلاف قراردادیں ہیں اس سے اس لیے ایبسٹین بھی کیا ہو کہ وہ سمجھتا ہو کہ یہ جو ہے خاص طور پہ ایسٹرن یوکرین میں جو کچھ روس نے کیا ہے وہ بالکل مناسب ہے اور جائز ہے، اور چونکہ وہ اپنے لیے بھی ایک راہ ہموار کر رہا ہے قانونی اعتبار سے کہ آزاد جموں اور کشمیر پہ حملہ کر کے ان پہ قبضہ کر لے، تو یہ ساری پاسبلٹیز ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، لیکن ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ بھارت میں اس وقت جو حکومت ہے ہم سب اس کے عزائم جانتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم کسی چیز کو بھی لائٹلی نہیں لے سکتے یا کیجولی ہم ان چیزوں کو ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ ایک بڑا سنگین ہوا ہے معاملہ، اور ہم نے اگر ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو شوٹ ڈاؤن نہیں کرنا
اور وہ خود ہی تباہ ہو گیا، جو بھی اس کو میزائل کہہ لیں، یا مجھے نہیں معلوم کہ اصل ڈیٹیلز ہیں کیا، کیونکہ ابھی ہماری اتھارٹیز بھی اس کو انالائز کر رہی ہیں جو ریکیج ملا ہے وہاں سے۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ آیا بھارت ہمیں ایکسپلین کرتا ہے، ایکسپلینیشن دیتا ہے کہ یہ کیوں ہوا۔ میں بھارت کا میڈیا پڑھ رہا تھا، وہاں تو ڈینائل ہی ہے کہ جی ایسی کوئی بات ہوئی نہیں، یہ تو پاکستان نے ویسی ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ تو ہمیں شوشہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سب مرین کے معاملے میں بھی یہی کہا تھا کہ پاکستان نے یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے، تو یہ ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس قسم میں کام کرنے کی۔ اور ماضی میں ہم ایک دوسرے کو پری نوٹیفائی کرتے بھی رہے ہیں، پرائر نوٹس بھی دیتے رہے ہیں۔ تو اب بھارت شاید ہماری جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو چیک کر رہا ہے، ٹیسٹ کر رہا ہے کہ آیا ہم کوئی میزائل جب ہم وہاں سے آئے گا تو کس طرح ہمارا ریسپانس ہوگا۔ اور پھر چونکہ کولڈ وار ڈاکٹرن جو ہے وہ تو بھارت اس کو بالکل امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے، اور اسی کی وہ جو ہے اس کی ایکسیکیوشن میں اس قسم کے کام بھی اس کانٹیکسٹ میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں چوکنا رہنا ہے، ہماری آرم فورسز کو چوکنا رہنا ہے، اور دیکھنا یہی ہے کہ آئندہ اس قسم کی کیونکہ اگر ہماری طرف سے کچھ خدا نہ خواستہ اس قسم کی بات ہوئی ہوتی تو ابھی تو بھارت نے آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایک میجرڈ ہم نے رسپانس دیا ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ ہم نے کیوں اتنا تقریباً 100 کلومیٹر سے زیادہ پاکستان اس پروجیکٹائل یا میزائل کو آنے دیا۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، ہو سکتی ہے، لیکن پولیٹیکلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھارت سے ایکسپلینیشن مانگنی چاہیے، اور اس قصے کو ختم نہیں ہو جانا چاہیے۔ سبمرین کے معاملے میں بھی اور اس معاملے میں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھارت کی جو انٹینشنز ہیں اور ان پہ نظر رکھیں، اور بھارت اگر دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرے تو پھر ہمیں بڑا فورسفلی اس پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ بالا کوٹ میں بھی بھارت نے 26 فروری 2019 کو ہماری ایئر اسپیس کی وائلیشن کی تھی، فضائی حدود ان کے طیارے آ کر پھر بالا کوٹ میں انہوں نے بم بھی گرایا۔ بعد میں ہم نے ریئیکٹ کیا اگلے دن، لیکن وہ ہماری ایئر اسپیس پہ آئے اور واپس چلے گئے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ کچھ پریشان کن تو ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آرم فورسز ان تمام چیزوں سے بخوبی باخبر تو وہ ہیں، لیکن یہ امید ہونی چاہیے، اور ہمیں تو یقین بھی ہونا چاہیے کہ ہماری آئندہ اگر اس قسم کی بھارت نے کوئی حرکت کی تو وہ پھر جو ہے واپس جانے کی کوئی صورتحال نہیں ہے، اور فوری طور پہ ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے تاکہ ایک اطمینان عوام میں بھی پیدا ہو، اور جو پھر ہماری ایک کریڈیبلٹی ہے ہمارے ڈیٹرنس کی وہ بھی برقرار رہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اللہ حافظ، دیکھتے رہیے کلائڈوس کو۔